وجہ بتا رہا ہے کہ کفار یہ کفر کیوں کرتے ہیں، گناہوں میں کیوں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا الم ترا، آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین الی الکافرین، کہ ہم نے کافروں پر شیاطین بھیجے ہیں، تؤزهم عزا، جو انہیں خوب گناہوں پہ برانگیختہ کرتے ہیں، گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کے کفر کی سزا ہے کہ ایمان کو سمجھنا اللہ کی توفیق سے بہت آسان ہے، اور بادی نظر میں ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھتا ہے کہ وہ بت یا وہ انسان جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ ہمارے جیسا انسان ہے، اور بت تو بے جان ہے، یہ کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ان کے سامنے ظاہر ہے کہ یہ انسان ہے ہمارے جیسا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ پتھر کا بنایا ہوا بت ہے جسے ہم اپنے ہاتھ سے بناتے اور جب چاہے توڑ دیتے ہیں۔ یہ گونگا اور بہرا، سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی احساس بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے عقل عطا فرمائی، اس عقل نے سمجھایا، منع کیا۔ عقل کا معنی ہی روکنا ہوتا ہے، کفر سے، شرک سے منع کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو نہیں مانا تو پھر یہ کافر ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کی سزا کے لیے ان پہ شیاطین کو مسلط کر دیا، اور شیاطین ان کو خوب گناہوں پہ ابھارتے ہیں۔ تو آج غیر مسلم سوسائٹیز خاص طور پر، اور جن کو دنیا کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق، بلکہ ان کے خود کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق ترقی یافتہ لوگ کہا جاتا ہے، وہ پورے کے پورے ان کی سوسائٹی شیطان کے چنگل میں ہے۔ ان کی سوسائٹی سیکس فری سوسائٹی کہلاتی ہے، اور شیطان نے ان کو ایسا برانگیختہ کیا گناہ پر کہ ان کے اپنے مذہب کے مطابق جو زنا اور گناہ کی تعریف ہے ان کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اور ان کے نزدیک زنا وہی ہوگا جو زبردستی کیا جائے، باقی اپنی مرضی سے جو چاہے کرے پھرے۔ ہم جس پرستی کے قوانین بنا دیے ہیں، ان ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ لوگ بڑے ذوق و شوق سے کر رہے ہیں کام، اور اتنی ان کی عقلیں الٹی ہو چکی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے ان کو، تو اب اللہ نے فرما دیا کہ شیطان ان کو خوب ابھارتے ہیں گناہوں پہ۔ فلا تعجل علیہم، تو تم ان پہ جلدی نہ کرو، یعنی ان کے عذاب کی جلدی نہ کرو یہ دیکھنے والے، کیونکہ جب کوئی ان کی حالت کو دیکھتا ہے، ان کے برے افعال کو دیکھتا ہے کہ شیطان کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ یہ لوگ کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ کفر کو پروموٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایسی تنظیمیں بھی، آپ حیرت ہوگی آپ کو، وہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی، وہ بعض رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ان کے ملکوں میں کہ جن کا کام ہے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، رجسٹرڈ، گورنمنٹ نے رجسٹر کیا ہوا ان تنظیموں کو۔ تو یہ آزادی کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ شیاطین ان پہ مسلط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو ان کے برے حال کو دیکھ کے جلدی نہ کر، انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، جتنے دن کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، جتنے دن کے لیے ان کو مہلت دی، اتنے دن پورے کر رہے ہیں، یا ان کے سانسوں کو گن رہے ہیں، یا جتنا وقت دیا وہ ان کو گن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کے گناہوں کو گن رہے ہیں کہ جتنے زیادہ جئیں گے اتنے زیادہ گناہ کریں گے اور اتنی زیادہ سخت سزا ان کو ملے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کا انداز تو اس جیسا کوئی انداز ہو ہی نہیں سکتا،
آپ پوری پوری تبلیغ کر رہے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں، یہ تو ہم نے شیاطین ان پہ چھوڑے ہوئے ہیں جو یہ سیدھے راہ پہ آتے ہی نہیں ہیں۔